بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو روحانی پرواز۔ روحانی پرواز میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آج پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم جھوٹے مقدموں سے، ناجائز کیسز میں جو پھنس گیا ہو اس کے لیے بہترین قرآنی عمل، اسی طرح کسی کے اوپر بہتان تراشی ہوئی ہو، الزام لگا ہو، اس کی عزت کے اوپر حرف آیا ہو، دشمن جائز ناجائز الزام لگانے کے درپے ہوں، خام خواہ بلا وجہ ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہوں، یہ مسائل کسی کے ساتھ بھی پیش آ رہے ہوں تو ہمارے اس قرآنی عمل کو، ہمارے اس پیارے وظیفہ کو سہارا بنائیے۔ انشاءاللہ جھوٹے مقدموں سے نجات ملے گی، بہتان بازی سے بھی آپ کو چھٹکارا ملے گا، الزام تراشی سے۔ اور اگر کوئی آپ کی عزت پہ حرف لا رہا ہے، مطلب یہ کہ آپ کو ڈیگریڈ کر رہا ہے، آپ کو رسوا کر رہا ہے، آپ کو ذلیل کر رہا ہے بلا وجہ، معاشرے میں، برادری میں، دوست احباب میں، آس پاس کے لوگوں میں، پڑوسیوں میں، جاننے والوں میں، انشاءاللہ وہ اپنے منصوبوں میں ناکام ہوگا۔ اس قرآنی عمل کی برکت سے آپ کے وقار میں، آپ کی عزت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے وہ عزت دے دے، جسے چاہے وہ ذلیل کر دے۔ عزت کے لیے رجوع بھی تو اسی کی طرف کرنا پڑے گا، اپنے وقار، اپنے بہترین مقام کے لیے رجوع بھی تو اسی کی طرف کرنا پڑے گا۔ ناظرین، وظیفہ ایک دعا ہے، دعا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا نام ہے، دعا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا نام ہے، پکارنے کا نام ہے۔ اللہ کو پکاریے، وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی ان تمام مسائل سے ضرور خلاصی ہوگی، نجات ملے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ عمل بہت ہی آسان ہے، وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ سورہ یونس پارہ نمبر 11، آیت نمبر 82، آیت نمبر 82، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد۔ عشاء کے بعد بہترین ٹائم ہوتا ہے، اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے، آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ ہم نے روحانی عاملین کو بھی اندھیرے میں عمل کرتے دیکھا، اور عملیات کی کتب میں جو تحقیقات ہوئیں اس میں بھی ہم نے یہی جستجو کی، یہی خلاصہ نکالا کہ اندھیرے میں اکثر عاملین عمل کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جنہوں نے شیطانی قوتوں سے مدد لینی ہوتی ہیں، جنہوں نے شیطانی قوتوں سے مدد لے کر کسی کو پریشان کرنا ہوتا ہے، یعنی جادوگر حضرات، وہ بھی عمل اندھیرے میں کرتے ہیں۔ اس کا قرآن کریم میں بھی باقاعدہ اشارہ ملتا ہے سورہ فلق میں۔ تو ناظرین، آپ عشاء کے بعد اس عمل کو کیجئے۔ یہ اہم نقطہ آپ کی نظر کر دیا ہے کہ اندھیرے میں عمل جو ہے وہ زیادہ تاثیر رکھتا ہے، اس لیے بعد نماز عشاء کیجئے، یا یہ عمل آپ تہجد میں کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، آیت مبارکہ آیت نمبر 82، سورہ یونس پارہ نمبر 11۔ اس کو آپ 313 مرتبہ پڑھیں گے۔ ہاں، اگر آپ تعداد ایک نہیں رکھ سکتے تو پھر یاد کر لیجئے، یا یہ ہے کہ کاغذ پہ لکھ لیجئے، بلا تعداد پڑھیے، بلا اوقات پڑھیے، بغیر تعداد کے اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے، جب بھی آپ کو فرصت ملے، بیٹھے ہوئے فرصت ملے، جس وقت جہاں فرصت ملے، اس آیت مبارکہ کا ورد جاری رکھیے۔ چند دنوں میں بہترین نتائج حاصل ہوں گے، چند دنوں میں آپ کے دشمن ذلیل و رسوا ہوں گے، چند دنوں میں آپ کے دشمن ناکام و نامراد ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ روحانی پرواز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.